السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الادب میں سے آج سبق نمبر ہے 7۔ آج سبق نمبر ہے 7۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جس نے تکبر سے اپنا کپڑا نیچے لٹکایا۔ بخاری مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے چادر، شلوار اور اسی طرح پینٹ وغیرہ کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے، کیونکہ شلوار کپڑا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ متکبرین، تکبر کرنے والوں کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایسا شخص، ایسا مرد جو اپنا کپڑا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، وہ عورتوں کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح آج کے معاشرے کے اندر اگر عورت کو دیکھا جائے تو عورتوں کا حال ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عورتوں نے اپنے ٹخنے ننگے کر رکھے ہوتے ہیں اور اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے چڑھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے جو عورتیں مردوں کی نقل، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسلام نے ایک مسلمان مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنا کپڑا، اپنی شلوار، اپنی چادر، پینٹ، پتلون ٹخنوں سے اوپر کر کے رکھے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے کچھ دیگر احادیث جنہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹا، یعنی ٹخنوں سے نیچے تک اس نے اپنی شلوار رکھ لی۔ تو شلوار، کپڑا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بذات خود تکبر کی علامت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جوڑا پہنے اپنے بالوں میں کنگھی کر کے فخر و غرور سے چل رہا تھا کہ اچانک اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔
اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا رجل یجر ازارہ اذ خسف به فہو یتجلل فی الارض الی یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک آدمی اپنا تہبند گھسیٹ کر چل رہا تھا، اچانک اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ مخیلۃ لم ینظر اللہ الی یوم القیامہ، جس بندے نے بھی فخر و غرور سے کپڑا گھسیٹا، اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جو کہ آج تقریباً ہر آدمی اسی گناہ کے اندر ملوث ہے، اور ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ شلوار اور پتلون اور پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھو اور شلوار کپڑا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے نہ کرو تو ایسا کرنے پر شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم سب سے پہلے اگر اپنا محاسبہ کریں، ہم اہل حدیث خود کو کہلوانے والے کہ ہم نبی کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، نماز پڑھیں گے تو رفع الیدین کریں گے، تراویح پڑھیں گے تو 8 پڑھیں گے، نماز میں مرد عورت نماز پڑھے گا تو سینے پر ہاتھ رکھے گا، رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھ کر ہم رفع الیدین کریں گے، بلند آواز سے آمین کہنے والے ہوں گے۔ اور جب اس اہل حدیث کا ہم یہ حال دیکھتے ہیں کہ یہ بازار میں، محلے میں، گھر میں اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے چل رہا ہے، اور اسے جب کہا جائے کہ آپ تو اہل حدیث ہو، اپنی شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ کرو بلکہ اوپر کرو، کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو جو لوگ بھی ایسا عمل کرتے ہیں ان کا یہ عمل غلط ہے، اور حدیث کی پیروی کا دعویٰ کر کے، اہل سنت کہلوانے والا سنت کی پیروی کا دعویٰ کر کے شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور اس لیے رکھتا ہے تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی دیہاتی آ رہا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے والا ہو اسے دنیا والوں سے شرم نہیں آتی پیارے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ اور ہمارے پاس ایسے سیمپلز الحمدللہ موجود ہیں کہ جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پبلک انہیں لائیو میں دیکھتی ہے، مگر انہیں اپنی کالی اور سوکھی پتلی پنڈلیاں ننگا کرتے ہوئے، شلوار کپڑا پینٹ پتلون ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان اللہ کے ولی لوگوں میں سے ایک ہمارا بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی بھی ہے، پوری دنیا انہیں لائیو میں پیس ٹی وی پر لاکھوں کی تعداد میں دیکھتی ہے، مگر ذاکر کو شرم نہیں آتی کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا رکھی ہے اور لوگ اس کی کالی اور سوکھی پنڈلیاں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرم کو لپیٹے اور گٹر کے اندر مارے۔ پیارے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوئی شرم، کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے اپنی شلوار کپڑا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ اپنے آپ میں ایک تکبر ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے لیکن کوشش کے باوجود اس کا کپڑا، اس کی شلوار، اس کی دھوتی ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، ایسے شخص پر پکڑ نہیں ہے۔ اور جو جانتے بوجھتے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھے تو یہ شخص گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الی یوم القیامہ، جس نے شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہ بند کا ایک کنارہ ڈھیلا ہو کر لٹک جاتا ہے، مگر میں اپنی طرف سے اس کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لستا ممن یصنعہ خیلاء، اے ابو بکر تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر اور غرور کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کوئی عذر ہے، ایسی بڑی عمر کا آدمی ہے جس کا پیٹ آگے کو نکلا ہوا بڑا پیٹ ہے، یا اس کی کمر جھک چکی ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے شلوار کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے لیکن وہ بار بار لٹک جاتا ہے، تو ایسے آدمی پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تو تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس سے اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اخرجہ مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے متعلق ہمیں ادب سکھاتے ہوئے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائے، اور جب کچھ پیے تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے پیے۔ کیوں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہی ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ کھانے پینے میں دایاں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے۔ بلا عذر بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا حرام بھی ہے، اور شیطان کی مشابہت، شیطان کی نقل بھی ہے۔ اس حدیث سے ہمارے لیے یہ وعید ہمیں معلوم ہوئی کہ جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں ان کا یہ عمل حرام ہے اور وہ شیطان کی نقل کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر کھانے پینے کی محفلوں میں ہم نے دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ کیوں کہ اگر گلاس کو ہاتھ لگایا گلاس پہ سالن لگ جائے گا، یا ایسا کر لیتے ہیں کہ گلاس بائیں ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور دائیں ہاتھ کی انگلی بس گلاس کو ٹچ کر دیتے ہیں۔ ہاتھ بائیں ہاتھ کے اندر پینے کے لیے پانی کا گلاس ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلی کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کو لگا رکھا ہے اور یہ پانی پی رہا ہے۔ سمجھ کیا رہا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں۔ تو اس لیے کھانے پینے کے معاملات میں اس بات کا پورا احتیاط کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے۔
پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، کھانا کھاتے ہوئے پانی پینے کی ضرورت پڑے تو آپ اسے بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ سے گلاس کو اٹھائیں اور پئیں، بھلے ہی گلاس پہ سالن لگ جائے۔ یا اگر آپ کے پاس ٹیشو موجود ہے تو ایک ٹیشو نکالیے، اسے ہاتھ میں پکڑیے اور اسی سے دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر پانی پی لیجئے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ کھانے کے اینڈ میں، آخر کے اندر پانی نہیں پینا چاہیے، یہ بیماری ہے۔ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے جس جگہ پہ آپ کی مرضی آئے، پہلے پئیں، درمیان میں پئیں، اینڈ میں پئیں، شریعت آپ کو کوئی منع نہیں کرتی۔ کسی بھی جگہ پر آپ پانی پینا چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل واشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلۃ، اخرجہ ابو داود و احمد۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور احمد نے روایت کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے تعلیقاً بیان کیا ہے۔ وعلقہ البخاری۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، پہننا ہے پہنو، صدقہ کرنا ہے کرو، لیکن دو چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ کھانا ہے کھاؤ، پینا ہے پیو، پہننا ہے پہنو، صدقہ کرنا ہے صدقہ کرو، مگر دو باتیں مد نظر رکھنی ہیں ان چار چیزوں میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور صدقہ کرنے میں۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے کلو شعین فی کلی شعین، ہر چیز کے اندر آگے بیان کی گئی دو چیزوں کو خیال میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کیا ہے؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، اور یہ تمام کام کرتے ہوئے غرور و تکبر نہیں کرنا۔ غرور اور تکبر نہیں کرنا۔ اسراف کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 31۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح اور اسراف مت کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود اور مسند احمد میں فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو مگر اسراف مت کرو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا اسی طرح کچھ اس کے علاوہ دیگر محافل ہوں، 1 ڈش کی بجائے 2 3 4 5 اور کہیں اس سے زیادہ بھی ہوتی ہوں گی، تو اتنی ڈشز کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہوتا کیا ہے؟ کھانا بچا ہوا بیکار، آئے ہوئے مہمان کو سمجھ نہیں آتی کہ مرغ کھاؤں یا پلاؤ کھاؤں، بریانی کھاؤں یا قورمہ کھاؤں۔ آنے والا مہمان اسی کشمکش کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اب یہاں 4 ڈشیں موجود ہیں، میں قورمہ کھاؤں، میں بریانی کھاؤں، میں پلاؤ کھاؤں یا اس کے علاوہ جو موجود میں وہ کھاؤں۔ اس قسم کی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی حالت کیا ہے کہ اگر کسی سیٹ کا ولیمہ ہو
بلکہ آج سیٹ کی بجائے ہیٹ کا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ سیٹ کا حال تو یہ تھا، سیٹ کی دیکھا دیکھی ہیٹ کا بھی یہی حال ہے، یعنی مالدار کا بھی یہی عمل اور غریب کے بھی یہی کام ہے کہ ون ڈش ولیمے کے اندر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنا جو ہے غریب ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس نے صرف ولیمے میں قورمہ بنا دیا، یا صرف چاول بنا دیے، یا صرف بریانی بنا دی، اور ہر معاملے کے اندر ہمارا اسراف ہو۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے یہ ہے ہمارا اسراف۔ اور اسی طرح پہننے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں، اللہ اکبر، اتنا زیادہ اسراف کہ قیامت کے دن ایسے لوگ نہ جانے اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے۔ دلہن کا جوڑا تیار ہو رہا ہے، وہ جوڑا مجھے تب اس کا نام نہیں آتا، وہ جوڑا جو صرف دلہن نے ایک رات کے لیے پہننا ہے۔ جس دن وہ باپ کے گھر سے اپنے میاں کے گھر آئے گی، وہ جوڑا پہنے گی اس رات کے لیے، صبح ولیمے کے دن کے لیے۔ اس کے بعد وہ جوڑا عام زندگی میں استعمال کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور وہ کتنے کا بن رہا ہے؟ وہ بن رہا ہے 15,000، 30,000، 40,000، 50,000، 70,000، آگے چلتے جائیے۔ اور یہ جوڑا استعمال کب تک ہوگا؟ صرف ایک رات کے لیے، ایک رات اور ایک دن۔ اتنا کم استعمال وقت میں ہونے والا یہ جوڑا، اور اس پر اتنے ہزاروں روپے لگا دینا، اور جب کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں ایک 50 روپے دے دیں، وہ جی ابھی یکم تھوڑی دور ہے تو ہماری جیب خالی ہے، ہمارے پاس مسجد کے لیے غریب کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ابھی میری تنخواہ نہیں ملی، ابھی یکم دور ہے، ہزار بہانے ہوں گے۔ اور شیطان کی راہ میں لگانا ہو، دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دیگر معاملات کہ عید کے موقع پر ایک ایک بندہ 5 جوڑے بنا رہا ہے، اسے قریب کے پڑوسی کا کوئی حال معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو پہننے کے تعلق سے بھی ہمارے یہ اسراف۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنے میں، قربانی کرنے میں ہمارے جو فضولیات ہیں اور اسرافات ہیں وہ کیا کہ ایک بیل ہے وہ آپ کو 70,000 میں بھی قربانی کے موقع پر مل رہا ہے، اور کراچی کا یہ سیٹ کتنے کا بیل لے رہا ہے؟ 5 لاکھ کا۔ قریب والے سیٹ نے 5 کا لیا، یہ اس کے ساتھ والا سیٹ 60۔ اسی طرح 5 لاکھ، 6 لاکھ، یعنی ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ محلے میں معلوم ہوئے کہ سیٹ نے 2 لاکھ کا بیل لیا، 3 لاکھ کا بیل لیا، جبکہ یہ اسراف ہے۔ اگر اسی 3 لاکھ میں دیکھا جائے تو 50 ہزار کے کئی بیل آ جاتے، کئی لوگ اس کا گوشت کھا لیتے۔ لیکن یہاں بھی خیرات کرنے میں، صدقہ کرنے میں، قربانی کرنے کے اندر بھی اسراف۔ اور دوسرا جو پوائنٹ پیارے نبی نے بتایا وہ یہ ہے، ولا مخیلۃ، تکبر اور گھمنڈ کے بغیر یہ سارے کام کرو۔ کھاؤ، تکبر گھمنڈ نہ کرو، پیو، تکبر گھمنڈ نہ کرو، پہنو، تکبر گھمنڈ نہ کرو، صدقہ کرو، تکبر اور گھمنڈ نہ کرو۔ یہ تکبر اور غرور کتنی گندی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں تک تو پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے تکبر سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ خالق، اللہ مالک، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا کر دے، جو بے نمازی ہیں اللہ انہیں نمازی بنا دے، جو تنگ دست اور فکر و فاقے میں مبتلا ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان کی تنگ دستی، ان کے فکر و فاقے کو دور کر دے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، مریض ہیں، ہسپتالوں میں موجود ہیں،
اللہ ان کی بیماریاں، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ جو کلمہ پڑھنے والے قبر پرستی میں، شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کو توحید و سنت کے صاف و شفاف چشمے پہ لے آئے اور شرک و بدعات چھوڑ کر توحید و سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری بیٹیاں بہنیں شادی کے قابل ہیں اور ان کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے نیک دیندار رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حکمرانوں اور ہمارے اداروں کو ہدایت عطا کرے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین پاکستان المملکہ العربیہ سعودیہ، اسلام اور مسلمان ملکوں کے دشمنوں، چاہے وہ کافر ہوں یا منافق ہوں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر 7 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔